عادل، جس طرح سے ہمیں صدیق ساجد بھی کہہ رہے ہیں کہ خط کا جواب دے دیا جائے گا، اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جایا جائے. دیکھیں، یہ چونکہ ایک آئینی اور قانونی معاملہ ہے اور انتخابات کے حوالے سے بہت ساری کیاساریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، تو بہتر تو یہی ہے کہ اس کے اوپر ڈائریکشن لے لی جائے، ورنہ کنفیوژن برقرار رہے گی اور مختلف سیکٹر سے اس کے اوپر انگلی اٹھے گی انتخابات سے. تو اب اسٹریٹجی جو الیکشن کمیشن کی ہوگی یقینی طور پہ یہ ہوگی، ایک تو وہ خط کا جواب دیں گے صدر مملکت کو، اور اس میں یقینی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو کہیں کہ جی آپ اپنی حدود میں رہیں، آپ کا اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. آپ نے تجویز دے دی، تھینک یو ویری مچ. باقی سپریم کورٹ میں آلریڈی 4 سے 5 درخواستیں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں کہ آرٹیکل جو ہے الیکشن کرانے کا، جو 90 دن میں الیکشن کرانے کا جو معاملہ ہے، وہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کو ڈائریکشن دے. اور کے پی اور پنجاب کے جو انتخابات کے حوالے سے بھی جو سپریم کورٹ میں جو کیس ہوا تھا، اس میں بھی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا. اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر کوئی کسی بھی سپریم کورٹ بار کی درخواست کو لے کے اگر آگے چلتی ہے، تو یقینی طور پر جو آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کے لیے ایک امتحان ہے. آتے ہی ان کے لیے الیکشن کی تاریخ کے اوپر جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ آئے گا. اور جو ہم نے، میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس حوالے سے پہلے ہی بہت ساری ریمارکس میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو بھی آئینی اور قانونی معاملات ہوتے ہیں ان کو فل کورٹ کو سننا چاہیے. تو اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہوتا ہے تو یہ فل کورٹ ہی یقینی طور پر اس معاملے کو دیکھے گا. تو اس کے بعد اگر کوئی ڈائریکشن سپریم کورٹ کی طرف سے دی جاتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو یقینی طور پر کروانا پڑیں گے الیکشن. عادل، آپ کو نہیں لگتا یہ ساری صورتحال کے بعد ملک میں مزید بحران کریٹ ہوگا، آئینی بحران؟ دیکھیں، آئینی بحران تو اس وقت ہے کہ ایک دوسرے کی جو صدر مملکت کا جو ایک آئینی پوسٹ ہے ان کی طرف سے مسلسل اس طرح کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ ملک کے اندر ایک آئینی اور قانونی بحران چلتا رہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن جاری کر دے تاکہ جو آئندہ الیکشن ہے وہ بغیر کسی کنفیوژن کے یا بغیر اس کے اوپر انگلی اٹھائے جو ہے وہ بخیر و خوبی انجام پائیں، اور جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کرتے ہوئے جو بھی حکومت بنے اس کو جو ہے اقتدار منتقل کر دیا جائے. بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ چیزوں کو جو ہے آئین اور قانون کے مطابق ہی چلنا چاہیے، اور اداروں کو اپنی دائرہ کار ہے آئین اور قانون نے جو ان کو دیا ہے اس میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز جو وکلا تنظیموں کی طرف سے مسلسل پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے وہ صدر مملکت چونکہ آئین کے تحت ان کے پاس اختیار ہے، اور دوسری طرف جو الیکشن کمیشن ہے اس کو الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت اختیار ہے. تو آئین ہمیشہ مقدم ہوتا ہے ایکٹ کے اوپر. تو اب اگر اس قسم کی کوئی کنفیوژن برقرار ہے کہ ایکٹ کے تحت الیکشن کی تاریخ دی جائے یا آئین کے تحت الیکشن کی تاریخ دی جائے یا وکلا تنظیموں کی طرف سے اس حوالے سے کوئی بڑی کمپین شروع کر دی جائے، تو یہی ہے کہ جو بھی بحران ہے اس کو اب حل ہونا چاہیے. آئین کے تحت یہ اختیار حاصل ہے تو پھر تاریخ آ جانی چاہیے سامنے، اور جو تجویز کی گئی ہے اس پہ غور ہونا چاہیے. اور اگر الیکشن ایکٹ کے تحت ہی یہ معاملہ آگے بڑھنا ہے تو اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے.